آج ہم آپ کی ملاقات اسحاق لیڈی سے کرائیں گے، جو کہ بلوچستان کا ایک بہترین مجسمہ ساز ہے، جن کے بنائے ہوئے مجسمے سرکاری عمارات، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور اسٹیڈیم میں لگے ہوئے ہیں۔ اسحاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو رہا ہے اس کام میں؟ مجھے تو ویسے تقریباً کوئی 22 سال 23 سال ہو رہے ہیں یہ کام کرتے ہوئے اس میں، لیکن ریگولر میں تقریباً 2015 اور 18 کے بعد کر رہا ہوں۔ 15 میں کچھ کام کیے تھے، پھر اس کے بعد بریک آیا، پھر 18 سے کنٹینیوسلی کام کر رہا ہوں۔ اچھا اسحاق صاحب، آپ نے یہ فن سیکھا کہاں سے؟ ایسے ہے کہ میں نے ویسے تو میں کافی بچپن سے ہی کام کرتا آ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے فائن آرٹس کیا، اور اس کے بعد پی ٹی وی جوائن کیا ایز اے ڈیزائنر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا رہا اور ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا تو میں نے عبدالستار ایدی صاحب کا بنایا ہے، ایدی چوک پہ کوئٹہ میں لگا ہوا ہے۔ وہ ہے تقریباً 16.5-17 فٹ کے قریب ہے۔ اچھا، مثلا اس کے علاوہ باقی جو سرکاری جو عمارات ہیں اور باقی جو اسٹیڈیم کے اندر جیسے لگے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ کے خرچے سے بناتے ہو یا آپ اپنے شوق سے بنا رہے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں پروجیکٹ مل جاتا ہے جس کو ہم اپنا کمیشن ورک کہتے ہیں، وہ ہمیں مل جاتا ہے، وہ ہم بنا لیتے ہیں۔ ادروائز میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں؟ جی، میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میرے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، لیکن ریگولر نہیں ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا کہ ریگولر آپ کلاسز لیتے ہو، چونکہ میرے پاس میری کوشش تو رہی ہے کافی عرصے سے کہ میرے پاس کوئی اتنا سرمایہ ہو کہ میں ایک ریگولر اسکلپچر اسکول کھول سکوں جس میں اسٹوڈنٹس آئیں، کام سیکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں آرٹسٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، یا آرٹ کو وہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکے۔ ہم بھی بس ایک طرح سے اپنی وہ دال روٹی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کے لیے سی ایس صاحب نے، جو بلوچستان کے چیف سیکرٹری ہیں، انہوں نے کوئی 1 مہینہ خوار کیا، ہمیں بلایا، بار بار کوئی میٹنگز ہوئیں، پریزنٹیشنز، یہ وہ فلاں، اور اس کے بعد اچانک کہہ دیا کہ جی چلو پروجیکٹ کینسل ہے۔ تو اس طرح کے ڈرامے ہمارے ساتھ بہت ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بلاتے ہیں، پریزنٹیشنز بھی لیتے ہیں کہ جی یہاں کیا ہونا چاہیے۔ بیوٹیفیکیشن آف کوئٹہ کے نام سے کئی دفعہ ہمیں بلایا گیا ہے، ایڈمنسٹریٹر صاحبان نے بھی بلایا، آئیڈیاز بھی لیے، پریزنٹیشنز بھی لیے، اس کے بعد اچانک کہہ دیا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سپورٹ ہے نہیں، بس صرف ڈرامے ہی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا اسحاق صاحب، آپ کا مستقبل میں کوئی ایسا پروگرام ہے کہ آپ اپنے شوق سے کوئی اسٹیچو بنانا چاہتے ہو جو بلوچستان سے ریلیٹڈ، جیسا کوئی شخصیات یا کوئی جانور؟ اچھا، اس میں میرے جو ہے 2 وہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں 100 شخصیات کے مجسمے بنا رہا ہوں، ریلیف اسکلپچر جس کو کہتے ہیں۔ اس میں سے 10 کے میں نے بنا چکا ہوں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی 90 شخصیات کے اور میں بنا رہا ہوں، جو وہ شخصیات اس میں بلوچستان اور پاکستان کی شخصیات ہیں، لیکن موسٹلی بلوچستان کی شخصیات پہ فوکس ہے میرا۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاسی شخصیات ہوں گے؟ جی نہیں، اس میں سیاسی، سماجی، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مختلف کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو، عوامی کام کیا ہو، عوام کے لیے کچھ کیا ہو، تو وہ ان کے میں اسکلپچرز بنا رہا ہوں۔ میرے حساب سے وہ میرے 100 ہیروز ہیں جن کو میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا۔ تو یہ میرا ایک کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز، ایک تو میں بلوچی تھیریم کو اس کے ایکچول سائز میں، جو اس کا سائز ہے وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 20 فٹ اور 18 فٹ کے آس پاس کوئی اس طرح سے اس کا سائز ہے، وہ میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو مارخور ہے، چلتن مارخور، چونکہ وہ اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، تو اس کی اویئرنیس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ چلتن مارخور کے میں مختلف اسکلپچرز بناؤں۔